بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہی نہیں، اس کائنات کی ہر شے آیت الہی ہے، ذرہ بھی آیت الہی ہے، صحرا کا ہر ذرہ آیت الہی ہے، ہر پہاڑ آیت الہی ہے، پہاڑوں کی چٹانیں سب آیات الہیہ ہیں، ہر مخلوق آیت الہی ہے۔ یہ مرغزار یا سبززار میں ہر پرے کا، گھاس کی ہر پتی ایک آیت الہی ہے، چمن کا ہر پھول ایک آیت الہی ہے، آسمان کے اوپر تمام ستارے، ہر ستارہ آیت الہی ہے۔ توجہ ہے؟ مگر ان آیات الہیہ کے مقابلے میں صورتحال یہ ہے کہ سائنسداں بہت سے ایسے ہیں جو خدا پرست ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی سائنسداں ہیں جو ان آیات الہیہ کو دیکھتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، مگر آیت الہی کو دیکھنے کے باوجود اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، منکر رہ جاتے ہیں، ملحد رہ جاتے ہیں، دہریے رہ جاتے ہیں۔ محمد اور آل محمد کو قرآن ناطق اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر آیت الہی کے سامنے سے کوئی شخص اس کو نظر انداز کر کے خدا کا منکر رہ سکتا ہے، مگر محمد و آل محمد کے سامنے آ کر ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا کا منکر رہ جائے۔ منکر نہیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہمالیاؤں کے سامنے سے گزر کے انسان منکر خدا ہو رہ سکتا ہے، محمد کے سامنے سے گزر کے نہیں رہ سکتا۔ سائنسداں زمین کو روندتے پھرتے ہیں، فضاؤں کو چیرتے پھرتے ہیں، اس کے بعد بھی خدا کے منکر رہتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ بارگاہ علوی میں آ جائیں اور خدا کے منکر رہ جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بارگاہ حسنی میں آ جائیں اور خدا کے منکر رہ جائیں، بارگاہ حسینی میں آ جائیں اور خدا کے منکر رہ جائیں۔ بس گفتگو کو یہیں نہ تمام روک رہا ہوں، ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ سمجھنا ہو کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں اور کیا فرق ہے وضاحت سے، یعنی ایک فرق تو یہ قرآن صامت وہ ہے جس کے سامنے رہتے ہوئے بھی انسان اقرار نہ کرے، اعتراف نہ کرے، حق کا انکار کرے اور وہ قرآن خاموش رہ جائے، اسے کہتے ہیں قرآن صامت۔ اور قرآن ناطق اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی انکار نہ کر سکے اور اعتراف پر مجبور ہو جائے۔ اگر اس کو میرے جوان بچے اور عام حضرات کسی محسوس مثال سے یاد رکھ سکیں تو یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہم قرآن صامت اسے کہتے ہیں جسے کوئی معاویہ نیزے پہ اٹھائے تو وہ قرآن خاموش رہ جائے، اور قرآن ناطق اسے کہتے ہیں کہ کوئی یزید ابن معاویہ نیزے پہ اٹھائے تو وہ تلاوت کرتا ہوا نظر آئے۔ علمی، فلسفیانہ، کلامی، تفسیری بحثیں اپنی جگہ، مگر یہ مثال یاد رکھیے گا، قرآن صامت اسے کہتے ہیں جسے کوئی معاویہ نیزے پہ اٹھائے اور وہ قرآن خاموش رہ جائے، لیکن قرآن ناطق اسے کہتے ہیں ہم کہ جسے یزید ابن معاویہ نیزے پہ اٹھائے تو پھر وہ خاموش نہ رہے۔ بس مجلس تمام۔